باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور انسان برائی اس طرح مانگتا ہے جیسے اسے بھلائی مانگنی چاہیے، اور انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں انسان کی ایک ایسی خصلت کا ذکر فرمایا ہے جس خصلت کی وجہ سے انسان بسا اوقات نقصان اٹھاتا ہے۔ وہ خصلت کیا ہے؟ جلد بازی۔ وہ خصلت کیا ہے؟ جلد بازی۔ جلد بازی انسان کی وہ خصلت ہے کہ جو انسان کو بسا اوقات نقصان دے دیتی ہے۔ نضر ابن حارث یہ وہ کافر تھا جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ کہا تھا کہ اگر قرآن اور اسلام سچا ہے تو پھر اللہ ہم پر پتھر کیوں نہیں برساتا؟ اللہم ان کانا فانزل علینا من السماء وائتنا بعذاب علیم، یعنی اگر اللہ تبارک و تعالی ہم پر کیوں نہیں عذاب کو نازل کرتا، کیوں نہیں پتھر برساتا؟ کہ اگر ہم واقعتاً ناحق ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہم پر پتھر برسا دیتا اور ہمیں ہلاکت میں مبتلا کر دیتا، لیکن ابھی تک ہم ہلاکت میں مبتلا نہیں ہوئے، تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اور قرآن حق نہیں ہے۔ چنانچہ کچھ ہی دن کے بعد غزوہ بدر کا معرکہ ہوا، تو اسی غزوہ بدر کے اندر اس کی گردن ٹوٹی اور یہ مر گیا تھا۔ تو بسا اوقات انسان جلد بازی کرتا ہے جس کی وجہ سے نقصان اٹھاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس ایک غلام آیا، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم اس کو گھر لے کر گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اس کی نگرانی کرنا اور دیکھنا کہ کہیں یہ بھاگ نہ جائے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی سی کہیں اور مشغول ہوئی تو وہ غلام بھاگ گیا، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم تھوڑی دیر کے بعد جب تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ وہ غلام کدھر گیا؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تھوڑی سی غافل ہوئی تو وہ بھاگ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، تو ایک غلام کی بھی حفاظت نہ کر سکی، تیرا ہاتھ کٹ جائے، یہ الفاظ احادیث مبارکہ میں آتے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم باہر جلدی سے تشریف لے گئے، صحابہ کرام کو کہا کہ جاؤ اس کو ڈھونڈ کر لاؤ اور پکڑ کر لاؤ۔ چنانچہ وہ غلام اس کو ڈھونڈا گیا، پکڑا گیا اور اس کو مسجد نبوی میں لے آئے۔ تو جو بھی معاملہ تھا اس کے ساتھ حضور نے کیا۔ جب گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر پر بیٹھی ہیں اور اپنے ہاتھوں کو الٹا پلٹا کر دیکھ رہی ہیں۔ تو پوچھا عائشہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے کہا کہ تیرے ہاتھ کٹ جائے یا ٹوٹ جائے، میں بس اس کا انتظار کر رہی ہوں کہ کب یہ واقعہ ہو۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فوراً دعا کی کہ اے اللہ میں بھی انسان ہوں اور غصہ مجھے بھی آتا ہے، تو جب بھی میں غصے کی حالت میں کوئی بات کہوں تو اس کو رحمت بنا دینا، تو اس کو رحمت بنا دینا۔ یعنی غصے کی حالت میں بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے لیے رحمت مانگی کہ اے اللہ کہ میں غصے کی حالت میں بھی اگر میں کسی کو بد دعا دوں تو اس کو اس کے لیے رحمت بنا دینا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اگر جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ بس اوقات غصے کی حالت میں ماں باپ وہ اپنی اولاد کو کوئی غلط بات کہہ دیتے ہیں، کوئی بد دعا کے کلمات کہہ دیتے ہیں، بد دعا دے دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے اور اس میں فوراً تحمل سے کام لینا چاہیے، اور ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے کہ خدا نہ خواستہ کہ ان الفاظ کے کہنے کے موقع پر وہ وقت قبولیت کا ہوا اور وہ دعا قبول ہو گئی تو پھر کیا بنے گا؟ تو پھر تو ظاہر ہے کہ اگر وہ دعا پوری ہو جائے گی تو تکلیف کس کو ہوگی؟ خود کو ہی ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا کہ انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ جلد بازی کس معاملے میں نہیں کرنی چاہیے، تو اس سلسلے میں فقہا نے لکھا ہے کہ دنیا کے معاملات میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، آخرت کے معاملے میں
جلد بازی کر لینی چاہیے۔ آخرت کے معاملے میں دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے آخرت کے اعمال میں متوجہ ہونا، اور ایک ہے ان اعمال کو ادا کرنا۔ تو آخرت کے اعمال میں متوجہ ہونے میں جلدی کرنی چاہیے، ادائیگی سکون سے کرے۔ مثال کے طور پر نماز کا وقت آ گیا تو جیسی نماز کا وقت آئے فوراً نماز کو ادا کرنے کی فکر کرے، اذان ہو جائے فوراً نماز کو باجماعت ادا کرنے کی فکر کرے، اس میں تاخیر نہ کرے۔ تو یہ جلدی کرنا یہ اس کی طرف متوجہ ہونے میں ہے۔ ہاں لیکن جب نماز ادا کرنے لگے پھر جلدی نہ کرے۔ ادائیگی میں تاخیر مستحب ہے، تاخیر ضروری ہے، ادائیگی میں ٹھہر ٹھہر کر، ورنہ تو حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا بہت سے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں کہ ان کی نماز ان کے منہ پر پرانے کپڑے کی طرح سے لپیٹ کر منہ پر مار دی جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ کب ہوگی کہ جب جو ہے نماز کو جلدی جلدی ادا کرے، ارکان کی ادائیگی میں جلد بازی کرے، اور قرات کی ادائیگی میں جلد بازی کرے، رکوع کی ادائیگی میں جلد بازی کرے، اور جلدی ادا کرے، تو فرمایا کہ یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں سورہ ماعون میں فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ تو بندہ غفلت میں ہی سارے کام کرتا ہے نا، جلدی کہ کوئی کام اٹکا ہوا ہے اس کام کو بھی کرنا ہے، اور یہ جلدی نماز ادا کر رہا ہے، اور ساری نماز کے اندر اسی کام کی طرف دھیان اور خیال ہے، نہیں۔ اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی کو سخت بھوک لگی ہوئی ہو اور ادھر نماز کا ٹائم ہو تو اس کو چاہیے پہلے کھانا کھا لے، سخت پیشاب کا دھکا لگا ہوا ہو اور ادھر نماز کا ٹائم ہو تو اس کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنے قضاء حاجت کر لے، اس کے بعد نماز ادا کرے۔ سخت اگر کوئی گرمی لگی ہوئی ہو یا کوئی پریشانی ہو تو پہلے اس کا تدارک کر لے، اس مسئلے کو حل کر لے، اور نماز کے وقت کے اندر اگر حل ہو جاتا ہے تو پھر نماز کی طرف آئے۔ تو یہ اس وجہ سے ہے کہ نماز کی ادائیگی میں جلد بازی نہ کرے، ہاں امور آخرت، اعمال آخرت کے متوجہ ہونے میں جلدی کرے، ادائیگی میں جلدی نہ کرے۔ تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان برائی کو اس طرح مانگتا ہے جیسے وہ بھلائی کو مانگتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالی سے عافیت مانگنی چاہیے۔ بس اوقات ایک انسان دعا مانگتا ہے، فرمایا کہ دعا مانگتا رہے تا وقت کے قبولیت کے آثار دیکھ لے۔ دعا کی قبولیت میں جلد بازی نہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے بشرطے کہ وہ جلدی نہ کرے، بشرطے کہ وہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اصل میں جلد بازی انسان کے خمیر میں شامل ہے کہ جلد بازی اصل میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو گئی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو ناف تک پھونکا ان کے اندر تو وہ حرکت کرنے لگے، کھڑے ہونے کی کوشش کی تو فوراً گر پڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم جلد بازی نہ کرو۔ تو یہ چونکہ شروع سے جلد بازی چلی آ رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا پھر حل رکھا کہ صبر کرے، کسی بھی معاملے میں جلد بازی نہ کرے۔ دنیا کے معاملات میں تو ویسی جلد بازی نہ کرے، آخرت کے معاملات کی متوجہ ہونے میں جلد بازی کرے، ادائیگی میں جلد بازی نہ کرے۔ مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ چیزوں میں تاخیر ٹھیک نہیں ہے۔ ایک ہے کہ جب جنازہ آ جائے تو فوراً ادا کرے، اس میں تاخیر نہ کرے کہ جنازہ رات کی فوت کی ہوئی ہے اور اگلی رات کو جو ہے نا جی جنازہ رکھا، تو یہ ٹھیک نہیں، مناسب نہیں ہے کہ فلانا رشتہ دار آ رہا ہے، فلانا رشتہ دار کراچی سے آ رہا ہے، فلانا رشتہ دار فلاں ملک سے آ رہا ہے، فلانا رشتہ دار، بھئی اس نے آ کے کیا کرنا ہے؟ ایصال ثواب کرنا ہے نا۔ ایصال ثواب تو ویسے ہی غائبانہ بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی وہاں موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ پھر باقی چہرہ دیکھنا، آج کل ڈیجیٹل دور ہے تو تصویر کھینچ کر اس کا چہرہ دکھایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں اس کو میت کی تدفین میں تاخیر نہ کرے، اس کے جنازے میں تاخیر نہ کرے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جب کسی عورت کا جوڑ کا رشتہ مل جائے تو فوراً کرے، اس میں جلد بازی نہ کرے۔
اس میں جو ہے تاخیر نہ کرے، جلد بازی کرے کہ فوراً جیسے ہی اس کا رشتہ مل گیا اب اس میں تاخیر نہ کرے کہ جی اب جہیز بن رہا ہے، اب جی فلاں رشتہ دار آئیں گے، وہ فلاں رسم کریں گے، پھر نکاح ہوگا، فلاں ہوگا، پھر ہوگا، یہ ایسا نہ کرے۔ تو فرمایا کہ اگر بے نکاحی عورت کا اگر جوڑ کا رشتہ مل جائے تو فوراً اس کا نکاح کر دے، تاخیر نہ کرے، جنازے میں تاخیر نہ کرے، رشتے کرنے میں، نکاح کرنے میں تاخیر نہ کرے، تو اعمال آخرت کی متوجہ ہونے میں جلدی کرے، ان کی ادائیگی میں تاخیر کرے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صفت کی طرف متوجہ فرمایا، اس خصلت کی طرف متوجہ فرمایا، اور فرمایا کہ انسان اچھا پھر دعا مانگنے میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے نا مانگنے کی ایک عادت متعین کر دیا کہ یہ مثلا 1000 دفعہ مانگے گا تو اس کو یہ چیز ملے گی۔ اب آدمی کیا کر رہا ہے، مانگ رہا ہے یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ یہ دے دے، دے 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 دے، اچھا او اللہ میاں میں اتنی دفعہ تو مانگ چکا، ابھی تک تو ملا نہیں، میں مانگتا ہی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے علم میں تو وہ 1000 دفعہ مانگنے پر وہ چیز ملنی تھی، لیکن یہ پہلے جلد بازی کر کے وہ چھوڑ گیا مانگنا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ احکم الحاکمین ہے، وہ خالق اور مالک ہے، وہ جس کو چاہے جب دے، جیسے چاہے دے، جی اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور اس کو کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ بس بندہ مانگتا رہے، مانگتا رہے، مانگتا رہے، کبھی تو اللہ تبارک و تعالی جب اللہ کے علم کے مطابق اس کا وہ مانگنے کا عادت پورا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، پھر فرمایا اس کو ہر معاملے میں شامل کرو، قول کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، کہ مثلا ایک آدمی بولے سوچ سمجھ کر بولے، جلد بازی نہ کرے، کیونکہ خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے جلد بازی کے اندر بولنے میں مشقتوں اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کسی عمل کے اندر ایسا نہ کرے کہ جلد بازی کرے، ہو سکتا ہے جلد بازی میں نقصان ہو جائے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا موٹر وے پر جب جاتے ہیں نا تو اس پہ جگہ جگہ تحریر لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ دیر سے پہنچنا نہ پہنچنے سے بہتر ہے، دیر سے پہنچنا نہ پہنچنے سے بہتر ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ایک آدمی تاخیر سے پہنچے گا لیکن پہنچ تو جائے گا نا، ایک آدمی تیز رفتاری میں ہوگا، خدا نہ خواستہ کوئی حادثے کا شکار ہو جائے تو وہ تو پہنچے گا ہی نہیں، پھر وہ تو پھر اگلے جہاں نہیں ملے گا پھر۔ اس لیے فرمایا کہ جلد بازی نہ کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس خصلت کو اعتدال میں رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان جو ہے اللہ تعالی سے عافیت مانگتا رہے۔ عافیت کیا ہے؟ عافیت جو ہے ہر کام کو صحیح موقع پر، صحیح مناسب انداز میں، صحیح طریقے سے چیز کا حاصل ہو جانا، یہ ہے عافیت۔ کہ ایک چیز کی مجھے ضرورت پڑنی ہے 10 سال بعد اور میں مانگ ابھی سے رہا ہوں، اللہ کے علم میں ہے کہ اس کو ضرورت ابھی نہیں ہے، ابھی ضرورت اس کی ابھی کوئی اور ضروریات ہے، تو 10 سال بعد اس کو جب ضرورت زیادہ ہوگی اور اصل ضرورت اس وقت ہوگی تب اس کو یہ چیز مل جائے گی۔ تو یہ عافیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی چیز کا حاصل ہو جانا صحیح وقت پر، یہ عافیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے عافیت ہی مانگ لے بندہ۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی دعاؤں میں اکثر یہ دعا آیا کرتی تھی، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والتقی فی الدنیا والآخرہ، کہ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں عفو کا، معافی کا، اور عافیت کا، یعنی ہر معاملے کے صحیح وقت پر، صحیح طریقے سے، صحیح موقع پر ادائیگی کا مل جانا اور اس کا ادا ہو جانا اور اس معاملے کا پورا ہو جانا، یہ عافیت ہے۔